اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے موضوع جو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ بہت ہی اہم موضوع ہے کہ میں شیعہ کیوں ہوا۔ سامعین محترم، جب میری ایج 16 سال تھی، میں نے میٹرک کیا تو میرے باپ دادا جو تھے وہ شیعہ تھے، تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہوں۔ جو ہی میں نے یہ سوچا، ادھر میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیہ مجیدہ تھی وہ میں نے پڑھی، اور جو میں نے جب اس کو پڑھا تو یہ آیت جو ہے یہ حق و باطل کو علیحدہ کرتی ہے، نہ چھپانے کا حکم دے رہی ہے نہ ملانے کا۔ تو میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ یہ آیت تھی جس نے میری زندگی کو بدلا، جس نے مجھے ریسرچ پر مجبور کیا، اور الحمدللہ میں نے تمام مکتبہ فکر کو پڑھا، مذہب کو پڑھا، جو آج کل بہت چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے، ہمارا فرقہ ٹھیک ہے، ان سب کو میں نے پڑھا۔ لیکن الحمدللہ جو کچھ میں نے ریسرچ کیا، جو کچھ تحقیق کیا، انشاءاللہ العزیز آج آپ کے سامنے میں اس کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو جو ہی قرآن مجید کی یہ آیہ مجیدہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کو پڑھا تو یہ آیہ مجیدہ جو ہے سورہ بقرہ سے لی گئی ہے، آیت نمبر 42 ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، ترتیب قرآن کے لحاظ سے یہ 2 نمبر پر اور نزول کے لحاظ سے یہ 87 نمبر پر سورہ نازل ہوا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، وَلَا تَلْبِسُوا اور نہ ملاؤ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور نہ حق کو چھپاؤ۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ حق اور باطل کو نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور انتم تم ہو، تعلمون جانتے، اور تم جانتے ہو۔ تو سامعین محترم، اس آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ حق اور باطل کو نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ تو میں نے خود سے سوال کیا کہ مجھے نہ حق کا پتہ ہے نہ باطل کا پتہ ہے، تو یہ جو پتہ ہے میں کہاں سے کروں؟ تو یہ بہت اہم سوال تھا۔ اگر میں لوگوں کے پاس جاؤں گا تو ظاہر ہے وہ ہر مکتبہ فکر اپنی طرف مجھے لے کر جائے گا۔ تو اس بات کی وضاحت کے لیے میں نے پھر قرآن مجید کی آیہ مجیدہ کو تلاش کیا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا، اور ہم نہ بھیجتے، قبل کا تجھ سے پہلے۔ یہ تجھ سے پہلے، تجھ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرا رسول، تجھ سے پہلے ہم رسول نہ بھیجتے، الا مگر رجالن، مرد۔ معلوم ہوا کہ جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب مرد ہیں۔ نوحی، ہم وحی کرتے ہیں، الیہم، ان کی طرف۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے، اے میرا رسول، ہم نہ بیچتے تم سے پہلے مگر مرد، نوحی الیہم،
ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول نبی خلفاء آئے ہیں وہ اللہ نے بھیجے ہیں، اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سب کے سب مرد ہیں اور ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا، پس پوچھ لو، پس سوال کر لو، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، اگر تم کو علم نہیں، اگر تم کو کسی بات کا علم نہیں ہے تو جو اہل ذکر ہیں، اہل علم ہیں، ان سے دریافت کر لو، ان سے پوچھ لو، ان سے سوال کرو۔ تو جو ہی میں نے اس قرآن مجید کی آیہ مجیدہ کو پڑھا تو پھر مجھ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ اہل ذکر کون ہیں جن سے پوچھا جائے۔ تو اب میں علماء اسلام کو سمجھ کر ان کی طرف گیا تو ہر فرقہ اپنی طرف مجھے لے کر گیا۔ پھر میں نے کہا کہ اگر اسی آیت کی تقویت کے لیے اگر میں قرآن مجید کو ہی اپنا رہنما بناؤں تو معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے کوئی ایسی راہ دکھائیں جو بالکل حق اور سچ ہو۔ حالانکہ میں نے تاریخ، حدیث، فقہ کا میں نے مطالعہ کیا، لیکن اس میں بھی تضاد تھا، ان میں فرقے تھے۔ لیکن جو ہی میں نے قرآن مجید کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے پھر مجھے یہ آیت جو تھی وہ میرے سامنے آئی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ یہ جو آیہ مجیدہ ہے یہ سورہ الحجر آیت نمبر 10 مکی سورہ، ترتیب قرآن کے لحاظ سے 15 نمبر پر اور نزول کے لحاظ سے 54 نمبر پر یہ سورہ نازل ہوا۔ تو سامعین محترم، یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، وَلَقَدْ اور یقیناً، أَرْسَلْنَا ہم نے بھیجے، من قبلکا تجھ سے پہلے، یہ تجھ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً اے رسول ہم نے تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، فی شیع الاولین، اول شیعوں میں بھیجے۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولین، پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں، جتنے نبی آئے ہیں، وہ سب شیعوں میں آئے ہیں، فی شیع الاولین، اول شیعوں میں۔ تو اس سے مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ انبیاء اکرام جہاں آئے، جن میں آئے، وہ لوگ شیعہ تھے۔ تو میں نے مزید قرآن کی طرف رجوع کیا تو پھر یہ قرآن کی آیہ مجیدہ سامنے آئی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرا رسول اس آیت کو بھی وضاحت فرما دو، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَا إِبْرَاهِيمَ۔ یہ جو آیت ہے یہ سورہ صفات آیت نمبر 83 مکی سورہ، ترتیب قرآن کے لحاظ سے 37 نمبر پر، نزول کے لحاظ سے 56 نمبر پر یہ سورہ نازل ہوا۔ تو اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَا إِبْرَاهِيمَ، وَإِنَّ اور بے شک، من شِيَعَتِهِ، من میں نے سے، شیعہ میں نے شیعہ، ہی حضرت نوح علیہ السلام، لا ابراہیم البتہ ابراہیم، اور بے شک اور یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح کے شیعوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ، من کا مطلب سے، نوح کے شیعوں میں سے، لا ابراہیم البتہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے شیعوں میں سے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ نے جن انبیاء کو نازل کیا، وہ انبیاء جن میں آئے وہ شیعہ تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے شیعہ۔ اب انبیاء جہاں آئے وہ شیعہ، یعنی اپنے گھروں میں آئے، انبیاء کے جو گھر ہیں وہ شیعہ، اور نبی کا شیعہ۔ تو پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نبی کو مانتا ہے اسے کیا کہلوانا چاہیے۔ تو پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَا مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے
سورہ قصص آیت نمبر 15 مکی سورہ، ترتیب قرآن کے لحاظ سے 28 نمبر پر، نزول کے لحاظ سے 49 نمبر پر یہ سورہ نازل ہوا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ اور داخل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، عَلَىٰ حِينٍ وقت، غفلت یعنی رات کے وقت، اندھیرے کے وقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شہر میں رات کے وقت، غفلت کے وقت داخل ہوئے، من آلہا اس کے باشندے جو تھے وہ یعنی سو رہے تھے، غفلت میں تھے، مراد سو رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ فوجدہ پس آپ نے پایا، فیہا اس میں، اس شہر میں، اس گاؤں میں، اس پنڈ میں، راجلین دو آدمی، یقتتلان وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمیوں کو پایا، دیکھا کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ، ھذا یہ یعنی ایک آدمی جو تھا، من شیعتہ ہی سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا، وھذا من عدوہ اور ایک اس کا دشمن تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا۔ فاستغاثہ الذی تو اس نے اس سے مدد مانگی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی اس نے، الذی من شیعتہ جو جناب موسیٰ کا شیعہ تھا، جو جناب موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، علی الذی من عدوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن سے، دشمن کے لیے جو دشمن تھا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی کہ میری مدد کیجئے۔ فوقظہ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوقظہ پس اس کو مکہ مارا، موسیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام نے، فوقظہ علیہ تو پھر اس کا کام تمام ہو گیا، یعنی کہ وہ آدمی مر گیا۔ حالانکہ مارنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد نہیں تھا، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور تھے تو ان کے ایک مکے سے ہی حضرت موسیٰ کا جو دشمن تھا، جو حضرت موسیٰ کے شیعہ سے لڑ رہا تھا، وہ موقع پر مر گیا۔ تو عزیزان من، اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو نبیوں کو مانتا ہے اس کو شیعہ کہلوانا چاہیے۔ تو مزید اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ سورہ آل عمران سے آیت لی گئی ہے، آیت نمبر 95۔ یہ مدنی سورہ ہے، ترتیب قرآن کے لحاظ سے یہ سورہ 3 نمبر پر موجود ہے، اور نزول کے لحاظ سے یہ 89 نمبر پر نازل ہوا۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، قل اے میرا رسول کہہ دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ میرا رسول قل کہہ دیجئے، صدق اللہ سچ فرمایا اللہ نے، میرا رسول کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ کیا؟ فتبعوا پس پیروی کرو، اتباع کرو سب کے سب، ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کی۔ اے میرے رسول ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں، حنیفہ جو بالکل حنیف ہے، سیدھا ہے، وما کان من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ تو سامعین محترم، اس میں بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرا حکم ہے وہ سچ ہے، اے میرے رسول ان کو کہہ دیجئے۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یہ جو آیہ مجیدہ ہے یہ سورہ نحل آیت نمبر 1 2 3 اور یہ مکی سورہ ہے، ترتیب قرآن کے لحاظ سے 16 نمبر پر اور نزول کے لحاظ سے 70 نمبر پر یہ سورہ نازل ہوا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ثم پھر اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا اے رسول آپ کی طرف، پھر اے رسول ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کیا؟ ان اتبع کہ پیروی کرو تم ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم کی جو حنیف ہے، وما کان من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا۔ اللہ نے قرآن کے مختلف
آیات میں ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھا، اے میرا رسول ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، دین کی پیروی کرو۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمولی نبی نہیں ہیں، آخر الزمان نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ میرا رسول ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ تو اس میں اللہ رب العزت جناب ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت کو بیان فرما رہا ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انکار کرے، ان کے احکامات کا انکار کرے۔ تو پھر اللہ نے مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان کی عزت و عظمت کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَمَن يَرْغَبُ، یہ جو آیہ مجیدہ ہے یہ سورہ بقرہ سے لی گئی ہے، آیت نمبر 130۔ یہ مدنی سورہ ہے، نزول کے لحاظ سے یہ 87 نمبر پر سورہ نازل ہوا، ترتیب کے لحاظ سے 2 نمبر پر موجود ہے۔ تو اس میں اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و عظمت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم معمولی نبی نہیں ہے کہ چاہے تم اس کی بات مانو یا نہ مانو، کسی انسان کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا انکار کرے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے جو منہ موڑے، ان ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم کی ملت سے، حضرت ابراہیم کے دین سے۔ کون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ کو پھیر لے؟ الا، سوائے من سافہ نفسہ، اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ وہ انسان جو خود کو بے وقوف بناتا ہے، اس کے علاوہ کوئی آدمی حضرت ابراہیم کے دین کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں مصطفیٰ کر دیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک آخرت میں بھی لامن الصالحین، وہ صالحین میں سے ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے کہ کسی میں یہ اختیار نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ موڑ لے۔ ہاں، صرف وہی منہ موڑے گا جو بے وقوف ہوگا، جو خود کو بے وقوف بنائے گا، چونکہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اور آخرت میں مصطفیٰ کر دیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صالحین میں سے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ وہ آیات ہیں جنہوں نے مجھے مجبور کر دیا، کیوں کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، تمام انبیاء کو بھی مانتا ہوں، قرآن کو بھی مانتا ہوں۔ تو قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ جو رسولوں کو مانتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خود کو شیعہ کہلوائے۔ تو تب سے میں نے خود کو شیعہ کہلوانا شروع کر دیا۔ الحمدللہ، آمنا صدقنا، جو میں کہہ رہا ہوں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں اس پر انشاءاللہ 100% جو ہے وہ عمل کر رہا ہوں، کیونکہ جو آدمی قرآن کی کسی بھی ایک آیت یا لفظ کا انکار کرے گا وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں قرآن کا انکار کرتا اور کافر ہو جاتا۔ کیوں؟ اسی لیے میں نے قرآن پاک کی تمام آیات کو تسلیم کیا، اور ان آیات کی روشنی میں نے خود کو شیعہ کہلوانا شروع کیا۔ تو سامعین محترم، آپ بھی غور کیجئے، اگر آپ سنی ہیں تو خود سے سوال کیجئے کہ وائی آر یو سنی، تم سنی کیوں ہو؟ اگر تم اہل حدیث ہو تو خود سے سوال کیجئے وائی آر یو اہل حدیث، تم اہل حدیث کیوں ہو؟ دیوبند ہو تو خود سے سوال کرو وائی آر یو دیوبند۔ اس لیے کہ جب تم خود سے سوال کرو گے تو تمہارے اندر سے آواز آئے گی کہ تم بھی ریسرچ کرو، تحقیق کرو۔ اگر تمہاری بنیاد ہی نہیں ہے، جو تم کہلواتے ہو قرآن اس کی گواہی نہیں دے رہا، تو تمہاری بنیاد کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ بنیاد ایسی بناؤ جو کامیاب ہو، جو مضبوط ہو۔ جیسے الحمدللہ میں نے اپنی بنیاد کو مضبوط بنایا، اور الحمدللہ اس وقت میں شیعہ رسول ہوں، اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی خود کو شیعہ رسول کہلوائیں، شیعہ کہلوائیں رسول کا، کیونکہ اللہ یہی ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔